بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بہت بڑی چال چل دی۔ نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی اور فیصل واڈا کا بڑا انکشاف۔ آئندہ حکومت کون بنائے گا؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیصل واڈا کے انکشاف کے بارے میں۔ فیصل واڈا صاحب، آپ کو علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ انکشاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مینگل گروپ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ آئندہ پاکستان میں حکومت بنانے جا رہی ہیں استحکام پاکستان اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی اور نون لیگ۔ یہ تینوں جو ہیں وہ آئندہ حکومت بنانے جا رہی ہیں۔ حکومت یہ تینوں جماعتیں بنائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ جو انہوں نے انکشاف کیا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات ہوں، لیکن اگر سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کیا گیا، یہاں تک بات ان کی سمجھ آتی ہے، درست ان کی بات لگتی ہے کہ جس طرح یہ حالات اب بنے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت جانے کے بعد، تو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور مینگل گروپ کے ساتھ واقعی ہاتھ ہوا ہے۔ لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں کہ آئندہ حکومت استحکام پاکستان، پرویز خٹک اور نون لیگ کی جو ہے مخلوط حکومت بنے گی، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تو نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ نظام ان کی حکومت بنانے جا رہا ہے، لیکن اگر عوام کی طرف دیکھیں تو وہ تو سب الٹا نظر آ رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ استحکام پاکستان نے بھی ایک جلسہ کیا چھوٹی سی تحصیل سے، حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان سے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں گے، امیدوار کھڑے کریں گے، لیکن جلسے سے لگ پتہ گیا ان کا کہ ایک چھوٹی سی تحصیل سے انہوں نے آغاز کیا اور بندے کتنے تھے، جھنڈے زیادہ تھے، بندے کم تھے۔ اب پرویز خٹک صاحب کی طرف اگر دیکھیں تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو میڈیا والا پوچھ رہا ہے باقاعدہ کہ کرسیاں تو خالی ہیں، انہوں نے کہا نو کمنٹس۔ تو نون لیگ کے کس طرح اب سمجھ میں آئے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی؟ عوام نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب کا ایک اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نظام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ نظام یہ ان تینوں پارٹیوں کی حکومت بنا دے گا۔ اگر عوام کی طرف وہ بھی دیکھیں آنکھیں کھول کر تو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی یہ تسلیم کر لیں کہ حکومت آئندہ ان تین جماعتوں کی بننے جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو بالکل سارے بات ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اگر عوام کی طرف دیکھیں تو عوام کس کے ساتھ ہے، یہ بھی سارے پاکستان کو بہتر طریقے سے علم ہے کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ ہے، کس کو لیڈر مانتی ہے حقیقی معنوں میں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ وہ کیسے کہ ناظرین کرام، جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب پہ برا وقت آیا، کیسز ہوئے، تو جب انہیں یہ علم ہوا ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹا دیا گیا، انہوں نے پھر گرجنا برسنا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ پہ، اداروں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ان کا پریشر کام نہ آیا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، سب پاکستانیوں کو علم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مریم نواز
صاحبہ کو آگے کر دیا کہ تم پریشر ڈالو. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ویسا ہی کیا جیسا میاں صاحب نے فرمایا. انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اب جب وہ بولتے گئے تو یہاں تک کہ میاں صاحب کو سزا بھی ہو گئی تو جرم بھی ثابت ہو گئے. پھر میاں صاحب نے دیکھا کہ یہ پریشر تو کام نہیں آیا. پھر میاں صاحب نے کیا کیا, میاں محمد شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا کہ اب پریشر سے کام نہیں چلا, اب منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دیں, ترلے منتوں سے ہو سکتا ہے کام ہمارا چل جائے. تو یہ ان کی حکمت عملی اپنی سوچ کے مطابق تو ٹھیک تھی, اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو ان کی حکمت عملی ٹھیک تھی. لیکن اگر پارٹی کے دیکھیں کہ پارٹی پوزیشن کیسی ہے ان کی, تو یہ سوچ ان کی صرف اپنی حد تک تو ٹھیک تھی, اپنے آپ کو ریلیف دلوانے کے لیے تو ٹھیک تھی. اگر پارٹی کے طرف دیکھیں تو پارٹی کو انہوں نے بہت سارا نقصان پہنچا دیا ہے. تو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ترلے منتوں سے کام لیا, حکومت بھی 16 ماہ میں بنائی اور عوام کی چیخیں بھی نکلوائیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیسوں میں انہیں ریلیف دلایا, پاکستان لانے میں بھرپور کردار ادا کیا. بڑے بھائیان کے ساتھ انہوں نے, جب بڑے بھائیان نے یہ بات کی کہ میں جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید سے حساب لوں گا, تو چھوٹے بھائیان پھر ان کو جانا پڑ گیا لندن. چھوٹے بھائیان نے بڑے بھائیان سے کہا کہ بھائیان نے کی کر چھڑیا تسی, میں تے راہ سیدھے کر رہا تو تسی پھر وہی بیاناں تک شروع ہو گئے ہو. تو بڑے بھائیان نے پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو بڑے بھائیان نے بھی یہ سمجھا کہ ڈیل ہی بہتر ہے, پاکستان تو کم از کم آ جاؤں گا, اپنے کیس تو ختم کروا لوں گا. تو بڑے بھائیان نے چھوٹے بھائیان کی بات مانتے ہوئے پاکستان ڈیل کر کے آ گئے. جیسے ہی وہ پاکستان آئے, چھوٹے بھائیان نے انہیں سمجھایا کہ اب بیان نہیں دینا, تو وہ بالکل انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا. تو ناظرین کرام, اب جو نون لیگ کی قیادت ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, حمدہ شہباز, مریم نواز صاحبہ, جیسے انہوں نے جلسہ کیا اس کے بعد وہ روح پوش ہو چکے ہیں, میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتے. وہ کس منہ سے وہ سامنے ہیں, ان کا بیانیہ کیا تھا, ووٹ کو عزت دو. تو وہ بیانیہ بھی انہوں نے بیانیے سے باقاعدہ پیچھے ہٹ کے, جس کی وجہ سے ان کے اہم رہنما جو ہیں وہ بھی مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں. اور ان کے کارکنان میں اگر آپ جائیں بات کریں تو وہ بھی خوش نہیں ہیں اس ڈیل کرنے کی وجہ سے. عوام یہ سوچ رہی ہے, ان کے کارکنان یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا, ڈیل کر کے آ گئے ہیں. ڈیل نہ کرتے وہاں بیٹھے رہتے یا سیدھے آ کے قانونی طریقے کے ساتھ جیل میں چلے جاتے, جیل میں بیٹھ جاتے, پھر بھی ان کی پاپولیرٹی کچھ بڑھ جاتی. عوام, ان کے کارکنان بھی ناظرین کرام اس فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے ہیں. ان کے اہم رہنما بھی اس فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بقول کہ میاں صاحب نے اپنے مقدمات میں تو ریلیف حاصل کر لیا. اس ریلیف حاصل کرنے کے بعد ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے, نقصان ہوا ہے اس پارٹی کا, نون لیگ کا. تو آئندہ عوام نے ان کو ووٹ دینے اگر تو سوچ سمجھ کر ہی دینے, تو یہ میاں صاحب کا اندر, میاں برادران کا, چھوٹے بھائیان بڑے بھائیان کا اندر بیٹھ جانا جو ہے, یہ بھی خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ان کے لیے بج چکی ہے. تو ناظرین اکرام, اب بات کر لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بہت بڑی چال چل دی ہے. وہ چال کیا ہے کہ ان کے جو وکلاء ہیں ان کے ہاں انہوں نے پیغام بھیجا اپنی سیاسی کور کمیٹی جو ان کی جماعت کی ہے تحریک انصاف کی, ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جن نے پاکستان تحریک انصاف سے لاتعلقی کا اظہار کیا, پریس کانفرنس کی یا انٹرویو دیا, جنہوں نے خان صاحب پہ تنقید نہیں کی یا خان صاحب کی فیملی پہ تنقید نہیں کی, چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دروازے دوبارہ کھول دیے جائیں. یہ بہت بڑی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جیل سے چال چل دی ہے کہ ان تمام کے لیے دروازے کھلے ہیں, جب چاہیں آ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام, خان صاحب نے خود فرمایا تھا بے شمار مرتبہ کہ جس طرح بھی ہے اپنے آپ کو بچاؤ, اس مرحلے سے بچاؤ, چھپ جاؤ, روح پوش ہو, جو جس طرح بھی ہو اپنے آپ کو بچاؤ. تو ناظرین اکرام, انہوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے. جس طرح اب فواد چودھری صاحب پیچھے ہٹے, تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہا, لیکن کسی پارٹی میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے تنقید بھی خان صاحب پہ نہیں کی.
اسی طرح ابرار الحق صاحب دیکھ لیں، عثمان ڈار صاحب دیکھ لیں، ملائکہ بخاری صاحبہ دیکھ لیں، شیریں مزاری صاحبہ دیکھ لیں، تو ہمایوں اختر صاحب دیکھ لیں. یہ قادر شخصیات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا لیکن کسی بھی پارٹی میں ابھی تک شمولیت اختیار نہیں کی، تو خان صاحب نے یہ بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو ناظرین اکرام، اگر یہ سارے واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلے ہی بہت زیادہ مقبولیت ہے، عروجوں پر جا رہی ہے اس وقت. ان کی مقبولیت پورے پاکستان کی جماعت ہے تحریک انصاف. تو پھر الیکشن میں لگ پتہ جائے گا کہ کون حکومت بناتا ہے. فیصل واڈا صاحب کا دعویٰ ہی رہ جائے گا، انکشاف ہی رہ جائے گا، تو حکومت بنا جائے گی پاکستان تحریک انصاف. تو ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنے. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.